اللہ کریم کی حمد و ثنا اور اس کے بے مثل و بے مثال محبوب کی بارگاہ اقدس و انور کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اس بار الہ کا شکر ہے کہ جس نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس کا بے حد احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کا ذکر کرنے والی زبان بھی عطا فرمائی، ورنہ تو اس پرفتن دور کے اندر جہاں پر دنیا داروں کی تعریف کرنے کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں، تو وہاں پر اگر رسول کریم علیہ السلام کا نام لیا جائے تو اس کو برا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب سرکار کا ذکر خیر ہو تو اس وقت انسان جو ہے وہ ایمان اس کا تازہ ہو۔ اگر کسی دنیا دار کا نام لیا جائے تو پھر انسان کے چہرے پہ کوئی تیور نہیں ہونی چاہیے۔ جن لوگوں کے ہم ماننے والے ہیں ان میں سے امام محمد رضا خان بریلوی کا نام سر فہرست ہے، اور یقیناً ہمیں خوشی بھی اس وقت ہوتی ہے جب ہمیں بریلوی کہہ کر کوئی گانا دیا جائے، یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ کہ صحابی رسول سرکار کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ صحابی کیا کہنے لگا؟ مجھے آپ سے محبت ہے۔ اس بات کا بھی بڑا نظارہ ہے کرتے تھے، یعنی محبوب کے سامنے جا کر اپنی محبت کا اقرار کر دینا کہ مجھے تم سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ محبت تو خدا سے کی جاتی ہے، سرکار نے فرمایا اگر تو مجھ سے محبت اور پیار کرتا ہے نا تو حضور نے فرمایا پھر گالیاں سننے کے لیے، تانے سننے کے لیے اور مصیبتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ صحابی رسول کہنے لگا یا رسول اللہ محبت کروں میں خدا کے رسول سے اور پھر گالیاں سنوں اور پھر مصیبتیں برداشت کروں؟ تو سرکار نے وہ عربی بندہ تھا، پینڈو بندہ تھا، حضور نے مسکرا کے فرمایا میرے بلال کے قصے تو نے سنے نہیں ہیں؟ ایک دم میرے پاس تو نے بلال کے قصے سنے نہیں ہیں کہ حضرت بلال کو کس طرح لوگ اذیتیں اور مصیبتیں برداشت کرنا پڑی حضرت بلال۔ تو جو سرکار علیہ السلام کے ساتھ پیار اور محبت کرتا ہے اسے صاف بات ہے کہ مصیبت کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے اس اعرابی سے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ سرکار نے فرما دیا کہ تم مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر اگر تم مجھ سے پیار کرے گا نا اور مصیبت کو برداشت کرے گا تو فرمایا میں بھی تجھے ضمانت دیتا ہوں حشر کے میدان میں جہاں محمد کی سیٹ ہوگی نا وہاں پر تیرا مقام ہوگا۔ تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والے پر بڑی باتیں ہوتی ہیں اور اسے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ بات میں کر رہا تھا کہ جب دنیا داروں کی بات ہے تو انسان کے رویہ وہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کا رویہ اس وقت چہرے پہ حشاشی آنی چاہیے جس وقت کریم آقا علیہ السلام کی محبت کا نام آ جائے۔ وہ اعلیٰ حضرت بریلوی کی بات ہو رہی تھی، اس وقت کوئی بادشاہ تھا، وڈیرا تھا، اسے شوق تھا کہ میری شان میں قصائد لکھے جائیں، جس طرح پاکستان کے حکمرانوں کو اب شوق ہے، آپس کے اندر لڑ لڑ کے پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، کیا حالات بنا رکھے ہیں اس ملک کے، جو ملک بنا ہی محمد کی ذات کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پہ پاکستان میں بہرحال اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بندہ لایا گیا، اس نے کہا حضرت کو فلاں بندے کی شان میں کوئی قصیدہ لکھ دیں تو وہ بڑے پیسے دے دے گا۔ 2.5 مرلے میں اعلیٰ حضرت کا مدرسہ تھا، 2.5 مرلے میں اتنی ساری زمین تھی، 2.5 مرلے میں مسجد بھی تھی، مدرسہ بھی تھا،
اور اعلیٰ حضرت کے کتابیں لکھنے کے لیے کمرہ بھی تھا اور آپ کی نماز پڑھنے کے لیے آپ کا حجرہ بھی تھا، صرف 2.5 مرلے کی جگہ تھی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے مجھے مشورہ دیا نا کہ تم اس وڈیری کی شان میں کوئی قصیدہ لکھ دے، شاعر تو بڑا چوٹی کا ہے، کوئی قصیدہ لکھ دے تجھے وہ اتنی دولت دے دے گا کہ تجھ سے سنبھالی نہیں جائے گی، چھوڑ 2.5 مرلے کے اس مدرسے کو، اپنی پراپرٹی بنا، اپنا محل کھڑا کر کے لوگ کہیں کہ احمد رضا کا محل بنایا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا یار تم اس بازار میں بیچنا چاہتا ہے جہاں پر تھوڑی سی قیمت لگتی ہے۔ اس نے کہا حضرت میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ فرمایا احمد رضا کا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا، جس کا سودا ہی بازار مصطفیٰ میں ہو جائے پھر تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی ہے۔ اس کو دنیا داری کے ٹکڑوں کی بلا حاجت ہی کیا ہے جس کی قیمت بازار مصطفیٰ میں لگ چکی ہے۔ ان ٹکوں اور ان درہموں پہ، ان پیسوں پہ تو وہ بکے نا جس کی قیمت نہیں لگتی، قیمت جس کی اچھی بری لگ گئی ہو۔ میرا ذاتی عقیدہ یہ ہے مجھے اپنا گھر بار بیچنا پڑے نا، اپنی عزت کی نیلامی کرنا پڑے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے ایک قیمت کی خاطر کہ سرکار مسکرا کر کہہ دیں جانے دو یہ میرا اپنا ہے، تو میں کہتا ہوں پلے ککھ نہ رہے۔ حضور کی زبان سے یہ جملہ سننے کو مل جائے سودا گھاٹے کا نہیں ہے، سودا گھاٹے کا تو یہ نہیں ہے، بڑا منافع کا سودا ہے۔ اتنی سستی قیمت میں اگر یہ سودا ہو جائے، بلال نے والدین کی پرواہ نہیں کی، بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کی، بہن بھائیوں کی پرواہ نہیں کی، سلمان نے پورے باغ کو کھیتی باڑی کرتے ہوئے چھوڑا تھا، کس کی خاطر؟ صرف یار کی خاطر۔ سرکار نے پھر نوازا تو ہے، سلمان بھی یاد کرتے ہوں گے، گھر بار چھوڑا تھا پر وہ دنیا کا گھر بار چھوڑا ہے اور ملا وہ گھر ہے جہاں پر جبریل بھی منگتا بن کے سوالی بن کے کھڑا رہا۔ تو اعلیٰ حضرت کو جب مشورہ اس نے دیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمانے لگے یار تو نے سمجھا کہ احمد رضا کا سودا نہیں ہوا؟ فرمایا میری کوشش لگ چکی ہے۔ اس نے کہا حضرت تو کیسے؟ فرمایا تو کہتا ہے کہ دنیا داروں کے قصیدے لکھوں، آج سن تو نے قصیدہ دنیا دار کا کہا ہے نا، جس کے بازار میں میری قیمت لگی ہے میں اس مصطفیٰ کا قصیدہ تجھے سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے بڑے اشعار لکھے سرکار کی اس نعت، صرف اس بات پہ کہ تو نے کہا کیوں کہ کسی دنیا دار کی نعت لکھتے، قصیدہ لکھتے۔ آپ نے فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہر پھول کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے، پر حسینین کے نانا کا وہ پھول ہے کہ کانٹے کا تو نام نشان ہی نہیں ہے ساتھ۔ اور فرماتے ہیں ہر شمع جلتی ہے تو دھواں ہوتا ہے، لیکن سرکار وہ شمع ہے جہاں جہاں پر روشن ہے دھوئیں کا نام نشان نہیں ہے۔ پورا کلام لکھ کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، اہل دول کہتے ہیں اہل دنیا کو، دنیا والوں کو۔ فرمایا ان دنیا داروں کی تعریف کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا اعلان نہیں۔ فرماتے ہیں میرا دین یہ ٹکڑوں کا نام دین نہیں ہے، ہماری قیمت تو بازار مصطفیٰ میں لگی ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ سرکار علیہ السلام کی نعت پڑھنا، حضور کی بات کرنا اور پھر اس پر اپنے آپ کو پیش کرنا اور غم و قربانیوں کو برداشت کرنا، یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے، اس سے بڑھ کر وہ سعادت کی بات میسر نہیں آ سکتی۔ وہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تو مصیبتیں برداشت کی ہی کی ہیں۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی صحابیہ تھی، ابو جہل کے گھر کے برتن مانجتی تھی، نوکرانی تھی ابو جہل کے گھر، لیکن جب ابو جہل گھر آتا نا ان سے پانی مانگتا پینے کے لیے، یہ ابو جہل کے سامنے برتن بھی دھوتی اور یا رسول بھی کرتی تھی۔ ابو جہل کو بڑی تپ چڑھی، اس نے کہا کہ ٹکڑے میرے کھاتی ہیں، نام میرے دشمن کا لیتی ہے۔ اس نے پکڑ لیا اپنے غلام سے، کہا اسے سزا دو۔ کوڑا لگاتا نا حضرت زنیرہ کو تو کہتا تو غلام میری ہے، لونڈی میری ہے، نام کسی اور کا لیتی ہے۔ سنے صحابیہ کے کیا الفاظ تھے، فرمایا وہ کمینے تو کہتا میں خادمہ تیری ہوں، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میں لونڈی تیری ہوں، غلام تیری ہوں، یہ جسم تیرا غلام ہے پر دل غلام حسین کے نانا کا بن چکا ہے، دل سے غلامی تیری نہیں کی جا سکتا۔
دل غلام حضور کا، تو جب دل غلام ہی سرکار کا بن جائے دنیا داری کی پھر پرواہ نہیں رہے. چھوڑ دو اس ممبر کو جہاں پر سرکار کا ذکر نہ ہو، چھوڑو اس مولوی کو جس مولوی کی زبان سے یار کا نام نہ ہے، چھوڑو اس مجلس کو محفل کو جس میں حضور کا نام نہ لیا جائے، دفعہ مارو اس دوست کو جو حضور کے یار صدر سے بیگانہ کر دے. دوست وہ دوست ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی دوستی تھی حضرت عثمان غنی کے ساتھ. عثمان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ابو بکر نے تو پہلے جھٹکے میں اسلام قبول کر لیا تھا. تو حضرت عثمان کے پاس سے گزرے، کہا عثمان مجھے ایک بات بتا، جس کا چہرہ اتنا حسین ہو وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ عثمان نے کہا یار میں نے آج تک جی بھر کے دیکھا نہیں ہے، ذرا دکھا تو دے. ابو بکر نے کہا چل آ میرے ساتھ. اپنی بازو پکڑایا، بازو پکڑ کے عثمان کا آ رہے تھے، خدا کا کرنا دیکھیں، ادھر سے یہ وہ چلے ادھر سے وہ آ رہا تھا، جسے دیکھنے کے لیے جا رہے تھے. بس ایک ہی نظر پڑی عثمان کے چہرے پہ، یار نے مسکرا کے کہا عثمان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. عثمان نے کہا اگر مسلمان ہو جاؤں تو میرے کا کیا؟ سرکار نے فرمایا ابھی جنت کی ضمانت میں محمد دیتا ہوں. بس اتنی بات کہی، وہ نظر کا تیر چلا، دل فدا ہو کے رہے. تو دوست ہو تو اس طرح کا دوست ہو جو بندے کو جہنم کے کنارے سے پکڑ کر جنت کی طرف لے جائے. دوستی تو اس چیز کا نام ہے. سرکار کریم علیہ السلام کے بارگاہ وہ نازک بارگاہ ہے، ساتھی سے دنیا کی مثال ہے. آپ جانتے ہیں میری تقریر تو اسی طرح کی ہوتی ہے. ہاں ایک سبق تو میں یاد کرواتا ہوں جب بھی بیٹھتا ہوں جہاں بیٹھتا ہوں کہ ناؤ کے پینڈے کام اللہ نہ علمہ وچ فسان اللہ کوئی یار کی گل، بس یہ سبق ہے ہمارا، اس کے علاوہ کچھ پتہ نہیں ہے. ہم تو سرکار کے جس کے ساتھ محبت ہو جائے نا پھر اس کے نفرے اٹھائے جاتے ہیں. ہے اسی طرح کے نہیں ہے. اولاد کے ساتھ والدین کو محبت ہوتی ہے. رات کے 1 بجے بھی بچہ فرمائش کر دینا کہ ابا میں نے امرود کھانا ہے، تو میں نے ایسے والدین کو دیکھا ہے، ماں کہتی ہے شہر نزدیک ہی ہے، جا موٹر سائیکل پہ امرود ہی لا دے اس کو. وہ کہتا ہے رات کے 1 بجے کوئی ریڑھی دیکھ لینا کوئی کھلی ہوگی لے آنا. تو رات کے 1 بجے امرود ملے نہ ملے والد سواری نکال کے ضرور بچے کی خاطر جاتا ہے. کیوں نفرہ کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ محبت ہے اس کے ساتھ. تو یہ بات بڑی چھوٹی ہے. ہم تو اس کے نفرے اٹھاتے ہیں جس کے نفرے خدا بنا کے اٹھاتا ہے. یہ باتیں دنیا داری کی تو چھوٹی باتیں ہیں. مسئلہ ایک سمجھانا ہے میں نے، اگر آپ کو سمجھ آ گئی اور یقیناً سمجھ آ جائے گی، کیونکہ سمجھ آتی ہے سمجھ والوں کو، اور سمجھ والا وہ ہوتا ہے جس کے سینے میں دھڑکنے والے دل رسول کا غلام ہوتا ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ فرماتا ہے یا رسول اللہ میں نے ہر چیز آپ کے قبضے میں دے دی. یہ قرآن ہے. سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. السماوات آسمانوں کی چیزیں، والارض زمینوں کی چیزیں، ہر چیز میں نے آپ کو دے دی ہے. تو جب کریم آقا علیہ السلام کو ہر چیز عطا کر دی ہے اللہ رب العزت، پھر وہ چاہیں ادھر کی شے کو ادھر کر دیں. بات میرے ذہن میں آ گئی اس لیے رک گیا. واللہ منڈی والے شاہ صاحب تقریر کر رہے تھے، میں جمعے میں موجود تھا. میری عادت تھی کہ میں نے بزرگوں کی بڑی جتیاں سیدھی کی ہیں. ہارون آباد کے ایک سید زادے تھے، وہ اقبال شاہ کے ڈیرے میں تقریر کرنے کے لیے آئے. انہوں نے تقریر کر کے جب جانے لگے تو میری خواہش یہ تھی کہ ان کی جوتی کا مجھے پتہ چلے نا تو جوتا میں سیدھا کروں. بس میری یہ خواہش تھی. تو پیچھے سے ہم پنڈال میں سے ساتھی آئے ہوئے تھے مدرسے میں سے، میں ان کو لے کے آیا. میں نے کہا یار سید کی جوتی مجھے مل جائے. تو میں اسٹیج کی نکڑ پہ آیا جہاں پہ سیڑھیاں تھیں. تو اقبال شاہ کا جو بڑا بیٹا جو جمعہ پڑھاتا ہے مسجد میں، اس کا سیاست کے ساتھ بڑا تعلق ہے. میں نے ان سے کہا یار تو کام کرتے ہی رہتا ہے، مجھے بتا سکتا ہے جس نے تقریر کی اس کی جوتی کہاں پہ ہے؟ پیچھے ہی بندہ کھڑا تھا، سندھی ٹوپی اس کے سر پہ تھی. اس نے کہا یہ گاڑی کا ڈرائیور ہے، اس کا اس کے پاس ہوگی. میں نے منت کی اس کی، میں نے کہا یار جوتی دے سکتا ہے اس کی؟ اس نے کہا اتنی محبت ہے تو لے جا. اس نے مجھے جوتی دی. میں انتظار میں کھڑا رہا کہ کب یہ نیچے اترے. جب نیچے جوتی رکھی تو میں نے کہا حضرت یہ جوتا میں نے اٹھایا، کچھ مزدوری لینی ہے. وہ میری طرف دیکھ کے کہنے لگا چل مانگ مزدوری کیا ہے. میں نے کہا دعا مانگ کے کہہ دو کہ جب تک میری سانسیں روا رہے نا میری زبان پہ محمد کا ذکر آتا رہے بس. تو گویا مزدوریاں بڑی اکٹھی کی ہیں بزرگوں کی جوتیاں سے. شاہ صاحب جمعہ پڑھا رہے تھے، بیان کرتے کرتے خاموش ہو گئے.
فرمایا بیٹا ہم اس لیے خاموش نہیں ہوتے کہ بات بول گئی، خاموش اس لیے ہوئے ہیں کہ بازار مصطفیٰ سے فیض کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس کو یہ سرکار علیہ السلام کی مدحوں کی شان یہ جب ہوتی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں جب جمعہ پڑھتے پڑھتے ہمارے نمازیوں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو ہم صرف اسی گھٹو گرونی میں بیٹھے ہوتے ہیں؟ نہ، یہاں پہ نہیں ہوتے، محفل کہیں اور سج چکی ہوتی ہے تب جا کر کہیں آنسو آتے ہیں۔ یہ محفل قبول ہو تو نشانی ہوتی ہے کہ بندے کی آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں۔ جب دل پہ ٹھوکر لگتی ہے نا کسی چیز کی تو اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ استاد گرامی فرمایا کرتے تھے دل کو جھنجھوڑا نہ جائے تو اس خطیب کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی دل کو جھٹکا نہ لگے یار کا نام سن کے تو پھر نہ کوئی تقریر کا فائدہ رہتا ہے نہ کوئی حضور کا ذکر سنانے کا فائدہ رہتا ہے۔ مزہ ہی تب آتا ہے خطیب کی زبان سے جملہ نکلے، دل میں ہلچل مچ جائے، بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ یار خدا نے پتہ نہیں بنایا کس طرح تھا اور محمد پتہ نہیں بنے کس طرح۔ بات میرے ذہن میں یہ ہے، یہ میں نے عرض کیا کہ اللہ فرماتا ہے آسمان اور زمین کی ہر چیز میرے رسول کے قبضے میں ہے۔ ہمیں پڑوسی یہ تانا دیتے ہیں کہ یہ نبی کو خدا کے ساتھ ملا دیتے ہیں، تانا ملتا ہے نا کہ نبی کو خدا کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ ان کی بھی بات کہیں کسی حد تک ٹھیک ہے کہ اللہ نے جتنی عقل دی ہو بندہ اتنا سوچتا ہے، بے شک بے شک۔ لیکن ہم کلمے میں بار بار کہتے ہیں وحدہ لا شریک، اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، بھلے وہ نبیوں میں سے ہو چاہے ولیوں میں سے ہو، اس ذات کا شریک وہ اکیلا ہے، ہر کام میں اکیلا ہے، ہر صفت میں اکیلا ہے، اگر چاہے تو کسی کو عطا کر دے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر وہ ہے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ دو باتیں ہوتی ہیں، لفظ بھی دو ہیں، ایک شریک ہے دوسرا حبیب ہے۔ توجہ رکھیے گا، کتنے لفظ ہیں؟ دو، ایک شریک ہے دوسرا حبیب ہے۔ سمجھنے کے لیے مثال نہیں، ایک بندے کی برتنوں کی دکان ہے یا کسی چیز کی دکان ہے، مثال دے رہا، اب اس نے ایک بندہ ساتھ ملا لیا اپنا شریک، اس نے کہا آدھے پیسے تیرے آدھے میرے، ہم دکان اکٹھی چلائیں گے۔ کیا کریں گے؟ دکان اکٹھی چلائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تو میرا شریک ہے دکان میں، دکان اکٹھی چلے گی۔ اب ہوا یوں کہ ان شریکوں میں سے جنہوں نے دکان کا سودا اکٹھا لیا تھا بیچنے کے لیے، ان میں سے ایک کہتا ہے کریانے کی دکان ہے، کہتا ہے یار یہ جو چینی کی گولی ہے نا یہ میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں۔ وہ دوسرا کہتا میاں میں نے بڑی خیرات کی ہے، تو اس دکان کا مالک نہیں شریک ہے، اپنے حصے کی خیرات کر دے، میرے حصے کی پڑی رہنے دے۔ کیوں؟ یہ شریک ہے، شریک کو دکان کا مالک نہیں بنایا چاہتا۔ دوسری طرف ہے حبیب، اسی شریک دکاندار کا بیٹا آ جاتا ہے، ابا جان مجھے اتنا سودا چاہیے، میں نے فلاں کے گھر بھجوانا ہے، وہ کہے گا بیٹا دکان ہی تیری ہے، سمجھیے گا کیا؟ سمجھ نہیں آیا کیا ہے؟ دکان تیری ہے، چاہے تو چینی لے، چاہے تو پتی لے، چاہے تو کچھ اور اٹھا۔ بندہ ساتھ والا کہے گا میاں ابھی تو نے دوسرے بندے سے کہا کہ دکان کی اس چینی کو ہاتھ نہ لگانا جو میرے حصے کی ہے، اب تجھے حصہ بھی بھول گیا، اب تجھے دکان کے جو نقصان تھا وہ بھی بھول گیا، اتنی کھلی چھٹی دے رہا ہے کہ جو چیز چاہیے لے جا۔ تو فوراً عقل مند جو ہوگا وہ کہے گا میاں پہلا شریک تھا دوسرا حبیب ہے۔ پہلا کیا تھا؟ شریک تھا، دوسرا حبیب ہے۔ اور میاں جو ہوتے ہیں نا باتیں معاملات ہوتے ہیں وہ رکھے جاتے ہیں شریکوں کے ساتھ، حبیبوں کے ساتھ ناپ تول نہیں کیا جاتا۔ حبیب سے کہا جاتا ہے یہ میری جمع پونجی ہے، چاہے تو ادھر والوں کو دے دے چاہے تو ادھر والوں کو دے دے۔ اللہ فرماتا ہے 1.25 لاکھ نبیوں کو میں نے کسی کو کلیم، کسی کو خلیل، کسی کو ذبیح، کسی کو کچھ بنایا، حبیب میں نے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے ایک کو بنایا ہے۔ تو جو کلیم اور حبیب میں فرق نظر آتا ہے تو عقل والوں کو، کلیم وہ ہوتا ہے کہ خدا سے مانگ کر لیتا ہے، حبیب وہ ہوتا ہے جس کے سامنے خدا کائنات کی نعمتیں کر دے اور اعلان کر کے کہے یا رسول اللہ چاہے تو مشرق والوں کو عطا کرو، چاہے تو مشرق والوں کو عطا کرو، مغرب والوں کو عطا کرو، اس لیے کہ سودا شریکوں کے ساتھ ناپا جاتا ہے۔ تو میرا شریک نہیں ہے، ہر بات میں میرا حبیب ہے، چاہے تو کعبہ ادھر سے ہٹا کے ادھر کو کر دے، چاہے تو سورج کو ادھر سے ہٹا کے ادھر کو کر دے، تو میرا حبیب تو بن گیا۔ حبیب سے ناپ تو نہیں کیا۔ یہی بات ہم سمجھاتے ہیں کہ شریک سرکار کو
نہ بناؤ، کیا بناؤ؟ سرکار کو حبیب بناؤ۔ حبیب بناؤ گے تو سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے، ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیونکہ جب حبیب مانیں گے تو خدا کی ہر چیز رسول کائنات کی ہوگی۔ بے شک بے شک جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، اور یہ جو کریم اور حبیب کا فرق ہے، ایک حدیث پاک ہو جائے جاتے حدیث پاک جتنی بار سنو ہر بار نیا مزہ ہوتا ہے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی چونکہ کہاں سے چلے تھے تو ایمان لے کر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا، سبحان اللہ تو تھے یہودی کی ملکیت میں، توجہ رکھیے گا میری جان، سبحان اللہ یہودی کی ملکیت میں تھے، لیکن کلمہ سرکار کا پڑھ لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ یہودی تانے دیتا کہتا اگر محمد کے ساتھ اتنی محبت ہے تو محمد کو کہو تجھے آزاد کروا دیں۔ سبحان اللہ تو آپ کے ذہن میں نہ یہ باتیں آتی ہیں کہ یار میں کلمہ حضور کا پڑھتا ہوں، یہ مجھے تانے بڑے دیتا ہے۔ حضرت سلمان آتے حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے، زار پکار ہوتے رہتے، نظریں جھکی ہوتی، حضرت سلمان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے۔ اب مختصر سرکار نے پوچھ لیا سلمان رلاتی کون سی چیز ہے؟ کہا یا رسول اللہ رلاتی یہ شے ہے، بندہ کافر ہے تانے دیتا ہے تو مہربانی فرمائیں مجھے آزاد کروا دیں۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا سلمان یہ کون سی بات کی ہے؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے آسمان اور زمین کی ہر شے دی ہی میرے اختیار میں۔ انہوں نے فرمایا قیمت پوچھ کے آئے، ابن جوزی فرماتے ہیں قیمت پوچھنے کے لیے گئے حضرت سلمان فارسی، اس نے کہا اتنی مقدار کا سونا لوں گا، اتنی کا چاندی لوں گا، با اختلاف روایات، اور اس نے کہا 100 کھجور کے درخت مجھے جوان چاہیے، پھل لگا چاہیے۔ سرکار علیہ السلام نے فرما دیا، آ کے سلمان نے بتایا حضور کو۔ یہودی کا ذہن یہ تھا محمد غریب ہے معاذ اللہ، اتنا کچھ دے نہیں پائے گا۔ آ کر سلمان نے کہا صحابی انڈا لے کے آ گیا، حضور نے لعاب لگا کے فرمایا کپڑے میں اس کو لپیٹ، یہودی کو جا کر کہنا یہ تیرا سونا ہے، اس کا ناپ توڑ پورا کر لیا۔ سبحان اللہ انڈا تھا، لعاب لگا کے فرمایا کیوں؟ ہر چیز قبضے میں جو ہے۔ وہ جب یہودی کے پاس پہنچا، اس نے جب وزن کیا تو سونا پورا تھا جو اس نے مقدار، چاندی رہ گیا۔ دوسرا دن آیا، چاندی کیا ہے؟ صحابی سے کہا کہ فلاں ٹیپے سے جا کر ریت لاؤ۔ اب صحابی ریت لانے کے لیے گیا، رومال میں ریت تھی کپڑے میں، آ کر سرکار کو دی، حضور نے ہاتھ پھیرا فرمایا جا یہ چاندی ہے، جا یہ چاندی ہے۔ میرے خیال میں جو اپنے جیسا کہتے ہیں، ریت کی ٹرالی لا کر اسے کہنا چاہیے سارا ٹبر اکٹھے ہو جاؤ، انہوں ایک ذرہ سے چاندی بنا کے دکھاؤ۔ باتیں سرکار علیہ السلام کی ذات بڑی انسان کو ضمیر چاہیے، ذہن چاہیے۔ دعا مانگا کرو وہ عقل ملے جس عقل میں حضور کو صرف مانا جائے، سوچنا نہ پڑے۔ نبی رحمت اللہ السلام نے فرمایا حضور رہ گئی، علی پاک سے فرمایا تو گٹھلیاں اکٹھی کر۔ ابن جوزی فرماتے ہیں علی نے گٹھلیاں اکٹھی کی۔ سبحان اللہ۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے جب گٹھلیوں کو ہاتھ علی کی پہلی لگ گئے، سبحان اللہ، گٹھلیاں اکٹھی کی ہیں، سلمان کو سرکار نے ساتھ دیا، مشکیزہ سلمان کے ہاتھ میں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ کھجور میں رکھوں گا، سبحان اللہ، مٹی علی دے گا، سبحان اللہ، پانی سلمان ڈالے گا، سبحان اللہ۔ یہ تینوں ہستیاں کھیت میں کھجوریں لگا رہی ہیں۔ رات پڑی تو وہ یہودی گیا اپنے پادری کے پاس، اس نے کہا حضرت وہ پہلی دو چیزیں ہو گئی ہیں، رہ ایک ہو گئی ہے، یہ بھی پوری ہوگی تو بیٹا ساڑھا غرب ہو جائے۔ اس نے کہا میں بھی پادری ہوں۔ اس نے کہا میں تجھے کلیہ بتاتا ہوں، جا کھجور کی گٹھلیاں نکال لے، نہ گٹھلیاں ہوں گی، نہ درخت لگیں گے، نہ کھجور آئے گی۔ اس نے کہا چلو یہ بھی حرف استعمال ہو، راتوں رات آئے، اس نے کھجور کی 100 گٹھلیاں نکال لی۔ صبح کو یہودی دیکھنے کے لیے اٹھے، سرکار نماز پڑھا کے نکلے، حضور نے فرمایا علی آ سلمان کا باغ تو دیکھ کے آئیں گے۔ کیا کر کے ہیں؟ سلمان کا باغ تو دیکھ کے ہیں۔ وہ آئے ہیں، حضرت پاک علی ساتھ ہیں، سرکار سلمان فارسی ساتھ ہیں، باغ دیکھنے کے لیے۔ ادھر سے حضور پہنچے ہیں، ادھر سے وہ یہودی آئے، دیکھا تو کھجور کے باغ کھجور لگی ہوئی ہے، کھجوریں لگ چکی ہیں، گوشے لٹک رہے ہیں۔ سلمان فارسی سے سرکار نے کہا سلمان اتارنا کھجور کھائیں تو صحیح کس طرح کی ہے۔ سلمان نے بھی کھجور کے گوشے کو ہاتھ ڈالا، یہودی نے بھی ڈالا، اس نے بھی کھجور توڑی، سلمان نے بھی کھجور توڑی۔ حضور نے بھی کھجور کو کھولا، یہودی نے بھی کھولا۔ حضور نے کھولا تو سرکار کی نظریں علی کے چہرے پہ، اس نے کھولا تو اس کی نظریں مصطفیٰ کے چہرے پہ۔
سرکار علی سے پوچھتے ہیں علی یہ کھجور دیکھو، اتنے میں وہ بول پڑا، اس نے کہا یا رسول اللہ اس میں تو گٹھلی نہیں ہے. تو کملی والے نے مسکرا کے کہا اگر گٹھلیاں پڑی رہنے دیتے تو گٹھلیاں ہوتی، جب نکاح نہیں ہے تو گٹھلیاں کہاں سے آئیں. اتنی بات کہی اس کی نظریں جھک گئیں. اس نے کہا یہ کھجوریں آئی کہاں سے؟ فرمایا جس نے رسول بنا کر بھیجا ہے اس نے کھجوریں لگا دی. اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی ذات ہے. اختیار رسول کریم کا یہ اختیار ہو جس کا، پھر کسی کے کہنے سے ہٹ تو نہیں نہ سکتے. جو خطبے میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، مزہ بھی لے اور ساتھ سنے بھی سے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. توجہ میری جانب ہے، دل بھی اور کان بھی. دل میرے دل کی جانب ہو اور کان میری زبان کی جانب ہو. سرکار علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا. اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ، فرمایا جو عزت کرتا ہے من شعائر اللہ، میری نشانیوں. آپ سب کچھ یہ کیا ہے، جو عزت کرتا ہے میری نشانیوں کی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. اللہ فرماتا ہے جو عزت کرتا ہے میری نشانیوں کی تو فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی نظر سے دیکھا ہے اس کے دل میں میرا بڑا خوف بھرا ہوا ہے. بے شک جو اللہ فرماتا ہے میری نشانیوں کی عزت کرتا ہے اس کے دل میں میرا بڑا خوف ہے. اور خوف کرنے والے کے بارے میں اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے خوف کرتا ہے نا اس کے لیے دو جنتیں ہیں. سبحان اللہ. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اس کے لیے دو جنتیں. جو اللہ سے ڈرنے والا ہے یا اللہ تیری نشانیاں اور جو ان کی عزت کرے. میرا سوال یہ ہے کہ نشانی بنتی کب ہے؟ سبحان اللہ. نشانی بنتی کب ہے؟ استاذ جو ہو وہ تقریباً کئی سال یا کئی ماہ یا کئی دن کپڑا استعمال کرتا رہے، پگ باندھتا رہے یا ٹوپی استعمال کرتا رہے یا اس کے ہاتھ میں تسبیح ہو، اور کئی مہینے گزرنے کے بعد کسی شاگرد پر خوش ہو سبحان اللہ، اور وہ خوش ہو کر کہے بیٹا یہ ہے میری نشانی، سبحان اللہ. بے شک بے شک. یہ تو اپنے پاس رکھ لے، میں اپنی نشانی تجھے دے رہا ہوں کیونکہ میں نے اسے استعمال کیا ہے، میں نے اسے استعمال کیا ہے. والد فوت ہو جائے تو بچے پگڑیاں سنبھال کے رکھتے ہیں، اور عید کا دن آتا ہے تو سارے بہن بھائی اکٹھے ہو کر بابے کی پگڑی دیکھ کر وہ بھی لیتے ہیں، بابے کو یاد بھی کر لیتے ہیں. پوچھو میاں روتے کیوں؟ کہا کہ ابا جی کی پگڑی ہے ہم نے نشانی کے طور سنبھال کے رکھی ہے. پتہ چلا نشانی بنتی اس وقت ہے جب کوئی استعمال کرے پھر اپنے کسی پیاری کو دے دے، اس وقت وہ نشانی بن جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے میری نشانیاں ہیں جب لوگ اس کی عزت کرتے ہیں تو میں ان کے دلوں میں اپنا خوف دیکھتا ہوں. یا اللہ تو پگڑی سے پاک ہے، تو تسبیح سے پاک ہے، تو جوتی سے پاک ہے، تو ہر چیز سے پاک ہے، تیری نشانی بنتی کیسے ہے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن پڑھو تو سمجھ آئے گی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ فرماتا ہے ایک بی بی تھی، اس کا ایک بیٹا تھا، چند دنوں کا بچہ تھا، اسے پیاس لگ گئی، بی بی کے پاس پانی ختم ہو گیا، بچے نے ایڑیوں کو رگڑنا شروع کر دیا، والدہ کو پانی نہیں مل رہا تھا. دو پہاڑیاں تھیں، ایک کا نام صفا تھا دوسری کا مروہ تھا. بی بی پانی کی تلاش میں کبھی دوڑتی دوڑتی صفا پہ جاتی، کبھی دوڑتی دوڑتی مروہ پہ جاتی. اس نے 7 چکر لگائے. اللہ فرماتا ہے ایک بی بی تھی اس نے 7 چکر لگائے ہیں پہاڑیوں پہ، پہاڑیاں ہیں مکے میں. اللہ فرماتا ہے حاجی جاتے ہیں پہلے طواف کرتے ہیں، پھر میں کہتا ہوں جب تک پہاڑیوں پر چکر نہ لگاؤ اپنے حجرے میں نہیں جانا. اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وہ میری نشانیاں ہیں. مولوی سے پوچھ کے بتاؤ اللہ اٹھوں تھلے لے کے ٹرنا آیا سی پہاڑیاں تھیں. سبحان اللہ. بے شک سمجھ کوئی نہیں آئے. بے شک. سبحان اللہ. اللہ کیا اوپر سے نیچے آیا تھا چلنے کے لیے؟ نہیں. مولوی فٹ سے کہے گا نہیں آیا تھا. تو پیار سے پوچھو پھر اللہ نے اپنی نشانی کیوں کہا؟ یا تو بتاؤ نا کہ اللہ چند دیر تھوڑی دیر یہاں بیٹھا، چند ساتھ میں بیٹھا پھر اٹھ کے چلا گیا. اللہ نے فرمایا میں یہاں بیٹھا تھا، یہ میری نشانی ہے، اس جگہ پر آ کے چکر لگاؤ میرا فیض ملے گا، میری رحمت ملے گی. او میاں اللہ تو چلنے پھرنے سے پاک ہے تو پھر اس کو نشانی. اللہ فرماتا ہے آپ بھی سمجھ نہیں آئی، وہ جو میرا ولی ہوتا ہے وہ زمین پر میری نشانی ہوتا ہے. جو میرا ولی ہو وہ زمین پر میری نشانی ہوتا ہے. بے شک. اگر اسماعیل کی ماں اللہ کی نشانی ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں پھر دہرا رہا ہوں اگر اسماعیل کی ماں، یوں کہتا ہوں اگر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اللہ کی نشانی ہے حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ، ایمان سے بتاؤ جو بیٹی ہو محمد عربی کی،
جس کے ساتھ نکاح ہو مولا علی کا، جس کی اولاد میں حسن و حسین زینب و کلثوم ہو، اگر اسے نشانی کہیں تو وٹ نہیں پڑتا، اگر اسے خدا کی نشانی کہیں تو کون سی طرف ہو جائے؟ آج سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ زمین پر اللہ کا ہر ولی اللہ کی نشانی ہے، زمین پر اللہ کا ہر نبی اللہ کی نشانی ہے، تو یہ نشانیوں کی تعظیم کرنے والے اللہ کے ہاں بڑے مقبول ہوتے ہیں، اور جو نشانی کی تعظیم نہ کرے پھر پکا بے ایمان ہوتا ہے۔ شیطان نے اللہ کے پاک نبی حضرت